اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے میرے لیے کہ الحمدللہ آج سے چند سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپی تھی وہ کافی اچھے طریقے سے اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایک نہج کی طرف جا رہی ہے۔ الحمدللہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں امام مہدی ہوں گے، انہوں نے لاہور میں اپنا پہلا جلسہ کیا اور الحمدللہ کامیاب ایک جلسہ رہا۔ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان سے خطاب بھی کیا اسٹیج پر اور ان سے سوال جواب بھی ہوئے، اور ان کی ایک کال کے اوپر پورے پاکستان سے لوگ جمع تھے۔ اس سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آتے رہے ہیں، لیکن پراپر جلسے کی یا اس طرح کی ایک گیدرنگ کی صورت نہیں تھی۔ تو اس دفعہ ایک پراپر ایک جلسہ جو تھا، ایک میٹ اپ تھا، پبلک گیدرنگ تھی۔ الحمدللہ یہ بڑا اچھا رہا، اور اب وہ سچویشن نہیں رہی کہ جب 2018 میں 19 میں پھر 2020-21 میں جب میں لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب سچے ہیں، وہ حق بات کر رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے تھے، برائیاں کر رہے ہوتے تھے۔ اب الحمدللہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو برا بلا کہتے تھے، سوال اٹھاتے تھے یا کنفیوز ہوتے تھے، الحمدللہ اب انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق پیدا کر دیے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو پہلے کنفیوز تھے یا سوال اٹھاتے تھے، یا بعض ایسے تھے جو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے تھے، وہ الحمدللہ اب ساتھی بن چکے ہیں، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا رستہ نکال کے رہتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جو ایک ذمہ داری اللہ نے میرے ذمے ڈالی تھی، الحمدللہ وہ ایک بڑی اچھی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اے اللہ، جب بھی ایسی صورتحال ہو تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑائی سے، تکبر سے اور خود نمائی سے اور سیلف پریز سے بچانا۔ اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ وہ جو ایک گیدرنگ اللہ تعالیٰ نے ارینج کرائی، اس کے اندر ٹوٹل فوکس جو تھا امام مہدی کے اوپر تھا، حق کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تھا۔ کوئی اس کے اوپر اس طرح کی توجہ نہیں تھی کہ فلاں نے آپ کے لیے رستہ ہموار کیا یا فلاں نے آپ بات کی تو اور الحمدللہ اسی سلسلے کے طور پر میری بھی وہاں پہ پریزنس نہیں تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فوکس جو ہے وہ امام مہدی کے اوپر، ان کی کاز کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بھی جاری ہے کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مشکل جو دور تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، وہ اب گزر چکا ہے، کافی حد تک گزر چکا ہے۔ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مکی دور مکمل گزر چکا ہے، مکی دور کی صورتحال ہے، لیکن کافی بہتری آ گئی ہے۔ مخالفت کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ دینے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 8659 دیکھیں تو مستدرک الحاکم کی جو سند ہے اس کے مطابق یہ حدیث صحیح سند پہ آتی ہے، اور اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ حضرت علی نے پھر ایکسپلین کیا کہ امام مہدی جو ہیں وہ آخری زمانے میں نکلیں گے، اور وہ زمانہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا نام لینے پر انسان کو قتل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، امام مہدی کے لیے بادلوں کے ایک ٹکڑے کے مانند لوگوں کو جمع کر دے گا۔ اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دے گا، یہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور نہ کسی پر خوش ہوں گے۔ ان میں بدری صحابہ کی تعداد کے برابر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ سابقہ لوگ ان تک پہنچ نہیں پائیں گے اور بعد والے ان کو پا نہیں سکیں گے۔ ان کی تعداد طالوت کے ان ساتھیوں جتنی ہوگی جو طالوت کے ہمراہ نہر سے گزرے تھے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایکسپلین کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے وہ کسی کے جبر سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے اور کسی کی خوشامد میں آنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ وہ ساتھی جمع ہونے لگے ہیں اور ان کی تعداد ہوگی 313۔ اب 313 کی تعداد، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ غزوہ بدر کے وقت میں بھی 313 سے اوپر نیچے تھے، لیکن جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے ان کی تعداد 313 ہے۔ اسی طرح جب غزوہ بدر ہوئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 313 سے کم تھے، اور غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 313 سے بڑھ گئے۔ یہ نہیں تھا کہ 313 پہ ہی تعداد رکی رہی، لیکن وہ جو 313 تھے وہ بہت لکی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل ترین غزوے میں ساتھ دیں جس وقت میں کلیجہ جو ہے نا وہ حلق کو آنے والی صورتحال تھی کہ ایک طرف 3 گنا سے بھی زیادہ بڑا لشکر مال و اسباب سے، زروں سے، تلواروں سے، تیروں سے اور بڑے بڑے پہلوانوں سے لیس وہ لشکر تھا کفار مکہ کا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسکین سا قافلہ تھا جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، زریں بھی نہیں تھیں، جن کے پاس ڈھالیں بھی نہیں تھیں، جن کے پاس تیر انداز اور تیر کمان چلانے والے بھی پورے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 سے بڑے لشکر کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ تو اس طرح امام مہدی کی بھی صورتحال ہوگی کہ ان کے 313 ساتھی ہوں گے بدری صحابہ کی طرح، جس طرح حضرت علی نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تعداد 313 پہ رک جائے گی، پہلے 313 سے کم ہوں گے، بعد میں 313 سے بڑھ جائیں گے۔ لیکن جب امام مہدی کے بڑے غزوے ہوں گے، امام مہدی کے بڑی جنگیں ہوں گی اور امام مہدی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ان کی تعداد ہوگی نا وہ بدری صحابہ کی طرح بہت کم ہوں گے، یعنی اہل حق بہت کم ہوں گے اور اہل باطل بہت زیادہ ہوں گے، اور اہل حق اہل باطل کو شکست دے دیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو جیسے 313 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں تھے، اسی طرح چند اور تھوڑے لوگ ہوں گے، بہت کم تعداد ہوگی، دوسری طرف کفار کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور وہ جنگ، اہم جو جنگ ہوگی غزوہ بدر کی طرح جو جنگ ہوگی، وہ امام مہدی کی جو جنگ ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ غزوہ ہند ہوگی۔ اور محمد قاسم بن عبد الکریم کو یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو غزوہ ہند ہے اس کی مثال غزوہ بدر کی طرح ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اگر یہ چند مٹھی بھر لوگ یہ ختم ہو گئے تو تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا، او کما قال۔ یہی معاملہ غزوہ بدر کا، غزوہ ہند کا ہوگا کہ اگر پاکستان اس میں مٹ گیا اور امام مہدی اور ان کے ساتھی مٹ گئے تو اللہ کا دین بھی مٹ جائے گا، جو کہ ہوگا نہیں، جیسے غزوہ بدر میں نہیں ہوا اسی طرح پاکستان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو 313 ساتھی ہیں امام مہدی کے، وہ الحمدللہ 2014 سے لے کر آج تک شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آتے رہیں گے، لیکن یہ ہوں گے زیادہ تر خراسان سے ہی، خراسان سے نہیں ہوں گے، خراسان کی جانب سے ہوں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جب تم خراسان کی پہلے کی سرزمین سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 12924 ہے، 12924، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان کی پہلے کی سرزمین سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان میں جا کر شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب کچھ لوگ خیر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کہ یہ جو مسند احمد میں آپ کو اعراب لگے ہوئے نظر آئیں گے، ان میں قبلی خراسان کے اعراب نہیں لگے ہوئے بلکہ قبلی خراسان کے اعراب لگے ہوئے ہیں۔ ان اعراب کے اوپر اختلاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہونی چاہیے اور جو با ہے اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے، ساکن ہونا چاہیے۔ یہ اعراب غلط لگے ہوئے ہیں، یہ قبلی خراسان نہیں ہے، قبلی خراسان ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ امام مہدی جو محمد قاسم بن عبد الکریم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے امام المہدی کے لیے چنا ہے، امام المہدی کے رتبے کے لیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں بتایا ہے کہ قاسم میں نے قبلی خراسان نہیں کہا تھا، میں نے قبلی خراسان کہا تھا۔ تو یہ ہم
تک جو اعراب پہنچے نا یہ غلط پہنچے. اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے کہ قبلی خراسان ہے. اور اگر آپ مدینہ اور مکہ کی جانب سے حجاز مقدس سے خراسان کی طرف آئیں تو جو خراسان سے پہلے سرزمین آئے گی وہ پاکستان ہی بنتا ہے, قبلی خراسان. تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے. ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنے امن کے سچویشن میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ساتھیوں کو رکھ رہا ہے کہ جن کے اوپر مشقت, مصیبتیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو توفیق دی ہے کہ مشکلیں اور تکلیفیں سہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے, ایک ان کی عزت بڑھائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے پھر بھی وہ بڑے مناسب انداز سے, بڑے ہی عام انداز سے رہ رہے ہیں. تو ایک بونس سیل لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو, اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک, خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. تو آپ انشاءاللہ ان ٹچ رہیں, اور جو باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی پیچھے نہ رہے. یہ نیچے کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا ہے واٹس ایپ کا, جو لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اس خیر کے کام میں وہ فوراً سے پہلے شامل ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی امام المہدی وعلی اصحاب المہدی.